ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے کہ میرا اللہ چاہتا جو میرے نبی کے نواسی کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع الثانی جمادی الاولا میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے اور رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالحجہ میں ہوتی، محرم میں کیوں رکھا ہے؟ ہر سال، ہر آنے والا سال ہم تو اندھے ہو کر گزر جاتے ہیں اپنے سال سے، اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں کہ وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اسے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے بہت مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا۔ محرم اماں ابا کی ملاقات ہوئی۔ 10 محرم میدان عرفات میں دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جولی پہاڑ پر جا کر رکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم میں موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا، فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے 3-4 سنا دی ہیں، اور پھر ان سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا اور ان سب میں سے عربوں کو چھان کر الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، ان میں سے مضر کو چھان کر الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھان کر الگ کر دیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھان کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ ترجمہ: میرے جیسا عالی نسل کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے جناح نہیں ہوا، سب پاک دامن ہے، سب پاک دامن ہے، سب پاک دامن ہے۔ میرے نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے ہیں۔ شیش علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کہنے لگے، ابا بیٹا باپ سے بھی زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ تو اس امانت کی بات کرتے ہیں، مجھے اس کی امت بناؤں۔ ان امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال بڑے ہوئے ہیں، 1000 سال۔ اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، بیٹا اس صحیح کا چھوڑ اس امت کا بتاؤں۔ کہنے لگے، جی بتاؤ۔ کہا، میں نے ایک خطا کی، میں نے میرے کپڑے اتار دیے، اور وہ اس کی ہستی روزانہ خطائیں کرے گی، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کر دیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیوی سے جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، پوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالا کریں گے، اللہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا جائے گا، پردہ ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، توبہ کی، 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کے ایک بول بولیں گے کہ یا اللہ معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہے کہ آزر اگرچہ نسب نام میں آزر ہی آتا ہے، اگرچہ آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں،
چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچا کو کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ ترجمہ: یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ابا کی رب کی عبادت کرے گا کہ کون ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والے میں وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ساتویں پشت کا دادا ان کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کے باپ اگر کفر پر مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر۔ تو بڑے بڑے علماء کرام کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا۔ یہ دین فطرت ہے یا ایمان ہے؟ یہ دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہے۔ آپ نے کہا سیدین زید کے حوالے سے، زید بن موسیٰ تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے، وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، کہتے رہے ارے قریش، اللہ کی رضا میں پتھر کے یہ بت ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور کوئی ہے مجھے پتہ ہوتا تو میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ سید بن زید عشرہ مشرہ میں سے ہیں، 10 بڑے ٹوپر، ان سیرہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے۔ تو میرے نبی کی نسل نے گواہی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالیہ گرچہ محدثین آزر کا نام لکھتے ہیں تو اس میں لیکن ابھی یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا کہ وجدان یہ کہتا ہے کہ دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے۔ ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے، ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے ایک یہودی عورت آپ کو دیکھتی ہے۔ مدینے میں وہ کہتے ہیں کہ ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ تو وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی تو مجھے برائی کی دعوت دیتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ان کی شادی ہو گئی۔ حضرت سلمہ بن بخار میں جو ابو مطلب کی والدہ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگے ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی تھا کہ وہ میرے پاس آ جائیں، لیکن وہ سلمہ لے گئی۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد کے پاس پیش آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لو، ایک رات۔ نور نبوت دیکھا تھا، نہیں میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ دادے والا واقعہ پیش آیا، چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا، وہ بازار میں ملی خاتون، فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ لے گئی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن
عبد المناف، بہت سے ایسے لوگ ہیں. یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ ہے. اگر دوستوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرہ.